الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ایک دوست تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگا میں حدیث پاک لکھتا تھا جب بھی شاید خیر الانام علیہ السلام کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابن الحجاج مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ جانے والے ایک شخص نے گندم کی بالی کو چھوا اور فوراً ہٹا لیا۔ بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اسے حکم فرمایا کہ کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کرواؤ۔ اس شخص نے عرض کی حضرت گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہے، میرے ہاتھ لگانے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ یہاں سے گزریں اور سب تمہاری طرح اسے ہاتھ لگائیں تو کیسے نقصان پہنچے گا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تم نے جو کیا وہ اس ظلم میں سے ہے، تمہارا حصہ ہے۔ پھر اس شخص نے جب تک گندم کے مالک سے معافی نہیں مانگی تو آپ رحمت اللہ تعالی نہ اس سے کلام فرمایا اور نہ ہی اسے اپنے صحبت میں رہنے کی اجازت دی۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہماری ذات سے کبھی کسی کو راحت پہنچتی ہے اور کبھی تکلیف اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں کوشش کر کے کبھی بھی کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے بلکہ راحت کا سبب بننا چاہیے۔ آئیں حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ رسول پاک صاحب اولاد دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور برے کی خبر نہ دوں؟ سب صحابہ خاموش رہے۔ یہی آپ نے 3 بار پوچھا تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ہمارے اچھوں اور بروں کی خبر دیجیے۔ فرمایا تمہارا اچھا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور فرمایا تمہارا برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں ہمارا شمار کن لوگوں سے ہوتا ہے۔ کہیں ہم سے یہ توقع تو نہیں رکھی جاتی یار یہ بندہ ہی نہیں ٹھیک، یہ آ گیا تو کوئی نہ کوئی کام خراب ہی ہوگا، یہ کسی نہ کسی کا بندے کا نقصان ہی کرے گا۔ اگر ہم سے ایسی توقع رکھی جاتی ہے بری تو ہم اچھے انسان نہیں۔ اگر ہم سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم نبی پاک کے فرمان کے مطابق اچھے لوگوں میں انشاءاللہ شمار ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حدیث کی روشنی میں ہم اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں، ہم سے خیر ہی کی امید رکھی جائے نہ کہ برائی کی امید رکھی جائے۔ اسی طرح علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اور آپ فرماتے ہیں عدل 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 زیادتی نہ کی جائے، نمبر 2 ذلیل کرنے سے بچا جائے، اور نمبر 3 تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، اور آپ فرماتے ہیں ذلیل کرنے سے بچنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا سب سے بڑی مہربانی ہے، اور تکلیف نہ دینا سب سے بڑا انصاف۔ اور ہمارا پیارا مذہب اسلام ہر مسلمان کی جان و مال، عزت و تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاد دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کل مسلم علی مسلم
حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے اور کسی مسلمان کی عزت کو پامال نہ کرے، کسی مسلمان کا ناحق مال نہ دبائے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، یہ سب چیزیں اگر کرے گا سب جرم ہے۔ یعنی کسی مسلمان کا حق دبانا، کسی مسلمان کی خون ریزی کرنا، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان کا مال چھین لینا، تو یہ سب سے بڑے سخت جرم ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے القاب سے، نہ ہی برے القاب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت عام ہے، مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دی۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو مسلمان ہو گئے، تو سب ایک ہی ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں، حبشی ہو یا رومی، اور کسی بھی مسلمان کو بلا وجہ اجازت شرعی تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ سنیں اپنے آقا و مولا ہمارے دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے بلا وجہ اجازت شرعی کسی مسلمان کو اذیت دی، فرمایا نبی پاک نے اسے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ و رسول کو اذیت دی اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔ ارشاد فرمایا بے شک جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کوئی شخص بھی ذلت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کون چاہے گا کہ وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ٹھہرے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔